کیا. روایت ہے مقتل علی نے حسین کو پکڑا, نبی نے حسین کو چومنا شروع کیا, سر سے پا تک نبی حسین کو چومتے ہیں, مگر 4 جگہوں کو بالخصوص چوما کرتے تھے. العظمت للہ اجرکم اللہ. رونے کے دن ہیں, رونے کے ایام ہیں. میں کس طرح یہ جملے عرض کروں. آئیں نبی کی سنت پہ عمل کریں, آئیں نبی کی سیرت کو اپنائیں. 4 جگہوں کو خصوصی طور پہ چومتے تھے. حسین کی پیشانی کو بڑا چوما کرتے تھے. اجرکم اللہ. اہل معرفت بیٹھے ہو, اہل علم و فضل بیٹھے ہو, آؤ زہرا کو راضی کرو. اسی مجلس میں زہرا کو راضی کر سکتے ہیں آپ. اگر دل کھول کے روئیں تو بی بی کو راضی کر سکتے ہیں. بی بی کہتی ہے جو میرے غریب حسین پہ روئے گا قیامت کو میرا مددگار ہوگا. اللہ اللہ. پیشانی کو بڑا چومتے, پیشانی کو چومتے. کیوں؟ یا تو اس لیے کہ یہی پیشانی تھی جس نے خاک کربلا پہ سجدہ ادا کرنا تھا, رسول اس لیے چومتے ہیں. یا اس لیے چومتے ہیں کہ اس پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا, اس پیشانی سے پتھر کے لگنے کے بعد خون جاری ہونا تھا. رسول اس پیشانی کی یاد میں کہ کربلا میں پتھر لگے گا یا خاک پہ ہوگی یہ پیشانی میرے بیٹے حسین کی, بڑا چومتے ہیں پیشانی کو. دوسری جگہ جہاں رسول چومتے ہیں وہ گلا ہے, حلقوم ہے. شیخ جعفر کبیر شوستری نے لکھا ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, گلے کو بڑا چومتے ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. نبی حکیم ہے, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پوچھا جائے یا رسول اللہ حسین کے گلے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ رسول فرمائیں گے یہ گلا وہ ہے جو 13 ضربتوں سے کٹے گا. واہ مصیبتا واہ حزنا واہ حسینا واہ مظلوما. یا زہرا ان رونے والوں پہ اپنا کرم و لطف فرما, اس مجلس میں اپنی خاص عنایت فرما. اور سینے کو چومتے ہیں, سینے کو چومتے ہیں, سینے کو چومتے ہیں. معلوم ہوتا ہے سینے کو چومنے میں بھی کوئی راز ہے. مقتل والے لکھتے ہیں 1900 زخم تھے. واہ حسینہ واہ حسینہ یا زہرا. جنت البقیع سے آئے اس مجلس میں اپنے حسین پہ رونے والوں کی فریاد کو پہنچے. بڑے حوصلے سے چند جملے سنیں, بڑے حوصلے سے چند جملے سنیں, بڑے حوصلے سے. تابوت برآمد ہوگا نا, اس شریکت الحسین کے بچوں کا جسے اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی, جسے علی اکبر کی پرواہ تھی, جسے علی اصغر کی پرواہ. زینب تیری عظمت کو سلام. 1900 زخم تھے جو صرف اگلے حصے میں تھے. اب پتھر دل کا میں ضامن نہیں, جس دل میں رقت ہے نا, رقت اور محبت حسین, میں دیکھتا ہوں وہ یہ جملہ کیسے برداشت کرتا ہے. اور کہاں چومتے تھے رسول؟ لب و دندان کو بڑا یا حسین یا مظلوم یا غریب. بھائی آواز بلند سے روئیں, بی بی آپ کو دعا دے گی. یہ رونا سید الشہداء پہ قیامت تک باقی ہے. یہ زہرا کی دعا کا اثر ہے. آج ہم ہیں, کل اور نسل آئے گی جو روتی رہے گی. لب و دندان کو بڑا چوما کرتے تھے رسول. میں کیسے یہ جملہ ادا کروں؟ عربی عبارت پڑھتا ہوں, عربی عبارت. کوئی سمجھ جائیں گے, جو نہ سمجھے پھر ترجمے کی اگر طاقت رہی تو پیش کرتا ہوں. لب و دندان کو چومتے ہیں, مگر اس لب و دندان کا خیال رکھا گیا. لب و دندان کو رسول چومتے ہیں, اکثر چوما کرتے ہیں, دانتوں کو بھی اور لبوں کو بھی.
اب پڑھوں میں عبارت پڑھوں جو اکثر مقتل کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں فلما وضع الراس بین یدیہ. آپ پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں مصائب اور کیسے میں سناؤں آپ کو. اس پہ تو یہ آخر پہ پہنچ جاتے. اس سے بعد مجھے نہیں کوئی پڑھنے دیتا مصائب. عبارت پڑھ رہا ہوں میں عربی کی. فلما وضع الراس بین یدیہ. جب سر اقدس یزید کے سامنے تھا. یا مولا یا مظلوم یا غریب یا ابا عبداللہ الحسین. سن کے یہ جملے سنیں. عربی عبارت پڑھ رہا ہوں جو مقتل کی ہے. لما وضع الراس بین یدیہ فاخذ قضیبا. جو عربی سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا, اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں. فاخذ قضیبا فضرب علی ثنایا الحسین. اگلا جملہ مجھے میرے جگر کو چھلنی کر دیتا. اگلا جملہ جب سر اقدس یزید ملعون کے سامنے رکھا گیا, زینب دیکھ رہی ہے, سکینہ دیکھ رہی ہے, امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں. او شیعو عزادارو, بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں. لما وضع الراس بین یدیہ فاخذ قضیبا. خیزران کی چھڑی پکڑی یزید نے ہاتھ میں. رسول کے شہزادے علی و بطول کے بیٹے کے دانتوں پہ اور لبوں پہ چھڑی مارتا ہے. چھڑی مارتا ہے. یا حسین یا مظلوم یا غریب یا زہرا. اب سنے تھوڑا سا آرام سے سنے. یہ لفظ آپ تک پہنچا دوں. اگر یہیں تک ہوتا تو شاید اتنا نہ روتے. اب مر جائیں تو تب بھی شہادت کا درجہ ہے. حتیٰ کوسے رات اتنی چھڑیاں لگاتا رہا کہ حسین کے دانت ٹوٹ گئے. حتیٰ کوسے رات ابو برزہ اسلمی صحابی رسول تھا, مجمع سے کھڑا ہو گیا, کہا یزید میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان دانتوں کو چومتے تھے, ان لبوں پر بوسے دیتے تھے. آیا عاشور کا دن. آج زینب کو پرسا دو. آیا عاشور کا دن. نئے کپڑے پہنے اون محمد کو زینب نے, صاف ستھرا لباس پہنایا اون محمد کو زینب نے, آنکھوں میں سرما لگایا, ہاتھوں میں تلواریں دیں. دونوں شہزادوں کو لے کر زینب آئی حسین کے پاس, کہا بھیا بس یہی کچھ ہے زینب کے پاس. بھیا یہ عبداللہ کی امانت ہے. یہی کچھ ہے زینب کے پاس. کہا زینب کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ راضی نہ ہو. کہا نہیں فرزند رسول, جاتے نکلتے وقت کہا تھا زینب اگر جنگ چھڑ جائے تو حسین کے بیٹوں سے پہلے میرے بیٹوں کو پیش کرنا. حسین کے بیٹوں سے پہلے میرے بیٹوں کو پیش کرنا. عزادارو اجازت ملی. پہلے محمد شہید ہوا,
بھائی آیا بھائی کے لاشے پہ، کہا ابھی جلدی نہ کر، میں بھی تیرے ساتھ ملاق ہونے والا ہوں۔ سنو سنو، دونوں بھائی شہید ہوئے۔ آئے حسین، خیمے لانے کا منظر عجیب تھا، خیمے لانے کا منظر عجیب تھا۔ عاشور کے دن جس لاشے کو بھی حسین اٹھا کے لاتے، بیوییں جب استقبال کے لیے، سنے عزادار سن، جب بیوییں استقبال کے لیے آتی تو آگے آگے زینب ہوتی۔ اب ایک طرف سنے شاید سن نہ سکے، سنے، ایک طرف سے اون کے لاشے کو، دوسری طرف سے محمد کے لاشے کو جب لا رہے ہیں نا دونوں بھائیوں کے لاشے کو، تو پاؤں کے زمین پہ رکھ رہے ہیں۔ بیوییں خیمے سے نکلی مگر زینب نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی کہ کہیں نہ دیکھ سکے گی ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ دونوں نے شمشیر